بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو غیر مسلم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہے؟ اگر ہے تو اس کا ثبوت دیا جائے، اس کا ثبوت دکھایا جائے، اس کے بارے میں کیسے کنفرم کیا جائے، اس کو کیسے چیک کیا جائے، کیا یہ واقعی میں ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے ایک انسان تعمیر ہو کے پھر سے کھڑا ہو جائے؟ اور مسلمانوں کے اللہ کے حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے اگر قرآن کے اندر جگہ جگہ دعوے کیے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کا پریکٹیکل ثبوت کیا ہے؟ کیسے یقین آئے 100% کہ ہاں واقعی میں اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو موت کے بعد پھر سے زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اگر کتابوں کی طرف جایا جائے یا اگر صرف قرآن میں لکھی ہوئی باتوں پر جایا جائے جو اللہ نے دعوے کیے 7ویں صدی میں جب اس نے قرآن نازل کیا اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس قرآن کے اندر جو بہت جگہ جگہ اللہ نے دعوے کیے اور پریکٹیکل کے حوالے سے واقعات بتائے جو اس نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیے، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی زمین پر قیامت سے پہلے کسی بھی انسان کو اگر وہ چاہے تو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کو یہ طاقت دینا چاہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ 21ویں صدی کے اندر 7ویں صدی کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں انہیں مطمئن کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے ثبوت کے طور پر، تو میں وہ چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کرے۔ نمبر 1، موت کے بعد کی زندگی پر پہلا ثبوت تمام نیک مسلمانوں کی وہ لاشیں ہیں جو ان کی موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، چاہے وہ شہادت کی موت مرے ہوں میدان جنگ میں یا وہ طبعی موت مرے ہوں اپنے بستروں پر، دونوں صورتوں میں اگر وہ نیک مسلم ہوں تو ان کے جسم کو، ان کے انسانی جسم کو سڑنے گلنے سے محفوظ رکھنے والا، ان کے جسم انسانی کے اندر بال اور ناخن کو بڑھانے والا، ان کے جسم انسانی کے اندر خون کو تر و تازہ رکھنے والا، ان کے جسمانی اعضاء کو صحیح سلامت ان کے جسموں کے اندر رکھنے والا براہ راست خود کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ واحد القہار ہے۔ اور اس حوالے سے دنیا بھر کے اندر بہت سے مسلمان میڈیا والوں کی رپورٹس ہیں، آئی وٹنسز ہیں، ثبوت ہیں، خود قبریں کھلی ہوئی ہیں ایسی بارشوں کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے، قدرتی حادثات جو ہوتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، تو اس میں غیر مسلموں نے بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مسلمانوں نے بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جنہیں ایک مسلمان ہوتے ہیں ان کے جسم ویسے کے ویسے سلامت رہتے ہیں۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو ان کی موت کے بعد جب انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تو ان کے جسموں کو سڑنے گلنے سے بچانے والا کون ہے؟ جبکہ ان کی باڈی پر کیمیکل بھی استعمال نہیں ہوا، ان کے جسم انسانی کے اوپر زندگی کے آثار کیوں ہیں کہ وہ سڑتے گلتے نہیں بلکہ تر و تازہ اور فریش رہتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ایک جیتا جاگتا زندہ انسان ہے۔ اس لیے کیونکہ ان کے جو جسم ہے اور سلامت ہے وہ جدید سائنس کے، فزکس اور دیگر سائنس کے قوانین کے بالکل خلاف ہے اور خود بخود ہو نہیں رہا۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 اور سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 میں کلیم کیا ہے، بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا مردہ ہو جاتے ہیں، جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، جنہیں دنیا کے انسان سمجھتے ہیں کہ مردہ ہیں، وہ اصل میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ انہیں روحانی زندگی دی جاتی ہے اور اسی زندگی کا یہ ثبوت ہے موت کے بعد کی کہ ان کے جسم ان کی قبروں کے اندر سلامت رہتے ہیں، اور اگر میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہوں شہادت کے بعد تو وہاں بھی ان کے جسم نیچر کے ذریعے سے سڑتے گلتے نہیں ہیں، ہوا ان کے جسموں کو خراب نہیں کرتی۔ ایون بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ میدان جہاد میں جو مجاہدین ہوتے ہیں جب وہ کافروں سے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ زمین پہ چلنے پھرنے والے درندوں نے بھی ان کے جسموں کو کچھ نہیں کیا بلکہ کافروں کے لاشوں کو چیر پھاڑ کر کے کھانا پینا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ میریکلس موجود ہیں۔ تو موت کے بعد اگر زندگی نہیں ہے تو ان کے جسموں کو محفوظ کون کر رہا ہے؟ اگر اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے تو نیک مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ کون کر رہا ہے؟ حالانکہ ان کے جسم پہ کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں مذہبی پیشہ، وہ اپنے مذہبی پیروکاروں کو، چاہے اس میں پیشوا ہوں، عام پیروکار ہو، سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان میں سے اپنے پیشواؤں کی کچھ لاشوں کو وہ کیمیکل لگا کے محفوظ کرتے ہیں اور ڈسپلے پہ لگا دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا سکیں، یہ کہہ کر کہ ان کی جو لاشیں ہیں، جو چھڑے گھڑے اصل میں ڈھانچے ہیں، وہ کوئی خدائی کام ہے اور یہ کوئی خدائی ورک ہے، دا ورک آف گاڈ، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ خود ایک مینول کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں اپنی من مانی باتیں لکھ دیں اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ خدا کی طرف سے باتیں ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ موت کے بعد کے حوالے سے جس نے نیک مسلمانوں کے حوالے سے زندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اللہ ہے، اور پریکٹیکل طور پر ریئل فزیکل ورلڈ میں جس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے کلیم ملتے ہیں اور ریئل فزیکل ورلڈ میں اس کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو دعوے اللہ نے 7ویں صدی میں قرآن نازل کرتے وقت کیے وہی اللہ ہے جو 21ویں صدی میں بھی دکھا رہا ہے پریکٹیکل طور پر زندگی کے آثار، کن کے؟ جو اس کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے۔ یہ تو ہو گیا انسانی جسم کے زندہ ہونے پر ثبوت۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو جائیں www.rightfulreligion.com پر اور ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں فریش ڈیڈ باڈیز کے سیکشن میں کہ کتنے ثبوت و شواہد موجود ہیں جو کافی ہیں اس انسان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد یہ ممکن نہیں کسی بھی انسان کے لیے نارمل طور پر، نیچرل طور پر، کہ وہ مر چکا ہو، زمین پر پڑا ہوا ہو اس کا جسم، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جانے کے بعد لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اور علاج اور سرجریاں کر رہی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے نارمل طور پر، لیکن دین اسلام کے ہی نیک مسلمان اور ایسے خصوصی مسلمان جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ طاقت اور اختیارات اللہ نے دیے ہوئے ہیں کہ وہ لا علاج مریضوں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، ان کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کا آپریشن بھی کر دیتے ہیں میڈیکل طور پر بغیر سامنے نظر آئے، ان کا جسم ان کی قبروں کے اندر ہو اور ان کی روحیں ایسا کام کر رہی ہوں جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو یہ ممکن ہے 100%۔ اور اس کا پریکٹیکل ثبوت پاکستان کے اندر ٹھٹہ شہر میں، صوبہ سندھ میں ٹھٹہ شہر میں ایک گاؤں ہے چوہر جمالی، وہاں پر شاہ یقیق بابا کا مزار ہے، جہاں پر دنیا بھر سے مسلم و غیر مسلم آتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں میڈیکل ڈاکٹروں کے ہاتھوں، اور انہیں ان کی روح ٹھیک کرتی ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا، یہ طاقت دی ہے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اگر اللہ چاہے تو دنیا میں کسی بھی لا علاج مریض کو انہوں نے خواب میں جا کر بھی یا تھرو وٹ ایور اللہ ہیز گیون ٹو ہم، انہوں نے لا علاج مریضوں کو ٹھیک بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے لا علاج مریض جب ٹھیک ہوئے تو انہوں نے مزار پہ جا کر ان سے باقاعدہ حاضری دی، اس وجہ سے کہ انہوں نے جب تحقیقات کی کہ ان کے خواب میں کون آیا تھا، اس طرح کی ہستی اور یہ وغیرہ جو بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ شاہ یقیق بابا تھے، اور وہ بھی ڈیفینیٹلی جب اللہ چاہتا ہے تب، ورنہ نارمل پروسیجر یہی ہے کہ جو بھی لا علاج مریض ہوں وہ ان کے مزار پہ جائیں۔ اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں تو کون ہے جو لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن کر رہا ہے؟ شاہ یقیق بابا کے مزار پر۔ اور اگر موت کے بعد زندگی نہیں تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے، جس کی رپورٹیں پاکستان کے میڈیا چینلز نے کئی پروگرامز کر کے شائع کی، اور ایون BBC اردو نیوز نے بھی شائع کیا اس حوالے سے، اور پاکستان کے ڈیلی امت یعنی کہ روزنامہ امت اخبار میں بھی 11 قسطیں شائع ہوئیں۔ کیوں ہوئیں؟ کیوں کیا ان لوگوں نے اتنا آفیشیل کنٹری لیول کے حوالے سے، کنٹری لیول پر اتنا شاہ یقیق بابا کی روح کے حوالے سے کیوں اتنے پروگرامز ہیں؟ کیوں فیچرڈ ہیں؟ وہ ایک ساؤل، ایک روح کیوں فیچرڈ ہے؟ کیونکہ وہ روح ایسا کر رہی ہے، جبکہ شاہ یقیق بابا کے مقابلے پر دنیا کے تمام غیر مسلموں کی جو روحیں ہیں وہ ایسا نہیں کر پا رہی، نہ ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ جو شہید مسلم ہیں وہ زندہ ہیں،
اور شاہ حقیق بابا کا میڈیکل علاج اینڈ آپریشن اور سرجریاں کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روحانی طور پہ زندہ ہیں، اس لیے تو کر رہے ہیں جو کام ایک مردہ میڈیکل ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سرجن ہی کیوں نہ ہو، وہ کام شاہ حقیق بابا کی روح کر رہی ہے، جبکہ جسم قبر کے اندر ہے۔ واٹ از دس؟ دس از دا پریکٹیکل پروف آن لائف آفٹر ڈیتھ۔ نیک مسلمانوں کی لاشوں کا تر و تازہ رہنا اور شاہ حقیق بابا کی روح کا میڈیکل علاج اینڈ آپریشن سرجریاں کرنا، یہ دونوں موت کے بعد کی زندگی پہ پریکٹیکل ثبوت ہیں۔ اور چونکہ اس کائنات کا خدا اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں، اس لیے کسی بھی کافر کے جسم میں انسانی کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بغیر کیمیکل استعمال ہوئے محفوظ رہ سکے، اور اسی لیے کسی کافر کی روح بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ لا علاج مریضوں کا میڈیکل علاج آپریشن اینڈ سرجریاں کر رہی ہو۔ سو یہ دو ثبوت کافی ہیں ان سب کے لیے جو یہ پوچھتے ہیں کہ انہیں پروف کیا جائے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اور انہیں پروف کیا جائے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ گاڈ واقعی میں اللہ ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو جو میں نے بتا دیا یہ ثبوت کافی ہیں۔ اگر کسی کو بھی مزید تحقیق کا شوق ہے تو وہ فریش ڈیڈ باڈیز آف مسلم مرٹرز اور شاہ حقیق بابا کی ساؤل پر ریسرچ کر کے دیکھ لے، یا تو rightfulreligion.com پر موجود تحقیقات کو اور اس میں شامل جتنے بھی ثبوت و شواہد ہیں جو دنیا بھر کے بہت ساری میڈیا رپورٹس، اخبارات، مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے آئی وٹنسز، ان سب پر مشتمل ہے، یا تو ان پہ یقین کر لے، اگر شک ہے تو خود تحقیق کر لے، اور اگر زیادہ وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے تو عدالتی طور پر عدالت میں کارروائی کرے، ان تمام ثبوتوں وغیرہ کے حوالے سے میڈیا والوں پر کیس کر دے اور عوام پہ کیس کرے، اور اس حوالے سے قرآن کی ان آیات کو غلط پریکٹیکل طور پہ ثابت کر کے دکھا دے جس میں اللہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تو وہ ان دونوں آیات کو پریکٹیکل طور پہ غلط ثابت کرے عدالت میں آ کے باقاعدہ آفیشیل طور پر۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، جو کہ ہرگز نہیں کر سکے گا، تو پھر دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان جو غیر مسلم ہے یا اگرچہ مسلم ہی کیوں نہ ہو اور شک و شبہات میں ہو اسلام کے حوالے سے، تو اگر اس کو شوق ہو تو پھر یا تو چیلنج کر کے ڈیفیٹ کر دے قرآن کی آیات کو پریکٹیکل طور پر، یا پھر مان لے کہ اس کائنات کا خدا اللہ ہے اور موت کے بعد واقعی میں زندگی ہے، اس لیے جس نے کلیم کی ہے قرآن میں اس نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے لاشوں کے حوالے سے اور روح کے حوالے سے، اور اسی نے جو باقی دیگر جو دعوے کیے ہیں کہ موت کے بعد وہ زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا، اور ماضی میں بھی اس نے زندہ کیا ہے جب اس نے چاہا، تو واقعی میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس پر تیسرا پریکٹیکل ثبوت کوئی دیکھنا چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی غیر مسلم، تو اس کا بڑا آسان سا آپشن ہے، بہت سمپل ہے، پریکٹیکل ہے اور ڈیمونسٹریٹیبل ہے، وہ یہ کہ وہ مجھ سے میری بزنس سروس یعنی کہ میری بزنس ویب سائٹ، میری ویب سائٹ لیجنڈری فری لانسر کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کرے اپنے کسی بھی لا علاج ایسے مریض کے حوالے سے جو بہت کریٹیکل ہو چکا ہو، وینٹیلیٹر پر ہو اور میڈیکل ڈاکٹروں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اور 40 سال کے اندر اس کی عمر ہو، اس سے اوپر نہ ہو، تو ایسا مریض لا علاج مریض لے کر آ جائے، کانٹیکٹ فارم فل کرے، وہاں پہ اپلیکیشن فارم فل کرے، کیس کے اوپر کام شروع کروائے آفیشیل طور پہ ایز اے بزنس سروس، اور پھر وہ دیکھے کہ اسپریچولی اینڈ وائرلیسلی اس کے لا علاج مریض کا کس طریقے سے میڈیکل آپریشن اور علاج ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھے کہ اس مریض میں بہتری کیسے آتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر ان کیس کہ وہ مریض انتقال کر جاتا ہے دوران علاج، اس کی وجہ سے میڈیکلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر اس کی ڈیمیج کی وجہ سے جو بھی کچھ اس کے ساتھ کنڈیشن ہو گئی ہے، سو اگر دوران علاج وہ ڈیتھ کنڈیشن میں پہنچ گیا تو اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے حکم سے، اور جو بھی اپنا علاج کروانے کے لیے فیس جمع کرائے گا بطور کلائنٹ کام کروائے گا، تو یہ صرف اس کے لیے ہوگا کہ اگر دوران ٹریٹمنٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لا علاج مریض کی، تو اسی لا علاج مریض کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ یونیک سروس اور یہ یونیک بینیفٹ
لیجنڈری فریلانسر سے سروس لینے کے ہی ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، اور اس لیے کیونکہ دس از دا اسپریچول وائرلیس سروس بزنس آف دا 21st سینچری پاورڈ بائی اللہ. سو اگر کسی کو زیادہ ہی شک ہے موت کے بعد زندگی کے حوالے سے تو یہ کھلا آپشن موجود ہے پروفیشنل طور پر، اور اگر نہیں تو پھر اسپریچول طور پر اور اسلامک طور پر اور دین اسلام کی سچائی کے حوالے سے جو ثبوت میں نے بتا دیے اس حوالے سے ایکسیپٹ کر لے جو بھی عقل مند انسان ہے، اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جائے. اور اگر مسلم ہے اور شک و شبہات میں تھا تو اپنے ایمان کو ٹھیک کرے اور اللہ کو ہی سچا خدا تسلیم کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا آخری نبی تسلیم کرے. یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دین اسلام کے سوا کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جسے اللہ پسند کرتا ہو یا اسے ایکسیپٹ کرے. اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اس کا سچا 100% کلام صرف قرآن ہے، وہی اس کائنات کا خدا ہے، اور اسی کے آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول اعظم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.